عورت کی جو سب سے بڑی صفت ہے نا وہ ہے پاک دامنی. عورت اگر بدکاری کر لیتی ہے نا تو پھر مرد کو اس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں آتا. عام طور پر ایک ایسا وسوسہ دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ پھر وہ نکلتا نہیں ہے. وہ بال جو پیدا ہو گیا نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عورتیں بدکاری سے توبہ کریں وہ توبہ میں سچی نہیں ہوتی. بہت سی بہت اچھی ہوتی ہیں جو پہلے برے حالات گزرے ہوتے ہیں لیکن پھر نیک بنتی ہیں تو ایسی توبہ کرتی ہیں کہ اس کی مثال مشکل ہوتی ہے. لیکن ہم دلوں کے حالات جانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بیویوں میں کافر بھی پیدا کی ہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی. تو ایسا تو ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر ان کی بیوی کافر ہو، مگر ایسا نہیں ملتا کوئی پیغمبر اس کی بیوی بدکار ہو، اس نے زنا کیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن صِفَةٍ، یعنی حدیث کا مفہوم ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو میرا نسب ہے، پیغمبر نے اپنے بارے میں فرمایا وہ نکاح کے ذریعے، اس میں کہیں بھی شک نہیں ہے. تو عورت جب مردوں سے اس کے تعلقات شروع ہو جائیں تو پھر جو ہے نا معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں. یہ ایک ہی ہماری حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے. ہندوستان اس وقت تو انڈیا پاکستان ایک ہی تھا، تو ہندوستان پاکستان کی عورتوں کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات لکھی. فرمایا کہ ہند اور پاک کی جو یعنی انڈیا کی جو عورتیں، جس میں نے بتایا بنگلہ دیش اور پاکستان بھی اس وقت داخل تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہندوستان کی عورت میں سب سے بڑی صفت یہ ہے جس کی وجہ سے مرد کو اس کے ہر عیب کو برداشت کرنا چاہیے، وہ یہ کہ یہ اپنے شوہر کی ہوتی ہے، یہ شوہر سے وفا کرتی ہے. تو اس وقت یہ حالات تھے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے کہ علماء کہتے تھے کہ بھئی اپنی بیویوں کی قدر کرو آپ، اس لیے کہ یہ جو بھی ان کے اندر عیب ہونا وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اپنے شوہروں سے یہ جب ایک دفعہ باپ کے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں آتی ہیں تو ان کے سامنے شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر آج مولانا شرف علی تھانوی زندہ ہوتے اور آج یہ جو ہمارا یونیورسٹیوں اور کالجز میں کو ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیتے کہ ایک لڑکی کے کتنے افیئر چل رہے ہوتے ہیں مردوں کے ساتھ. ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، برائی کا تذکرے سے برائی اور پھیلتی ہے. مردوں کو اعتماد ختم ہو گیا ہے اپنی بیویوں پہ، بیویوں کو اعتماد ختم ہو گیا اپنے شوہروں پہ. عورت کو یہ ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں یہ کم بخت منہ کالا کر رہا ہے جا کے، کس سے اس نے کے رابطے ہیں، کتنی اس کی کلاس فیلوز ہوں گی جن سے یہ گپے لگاتا ہوگا. اور مرد کو اپنی بیوی پہ اعتماد نہیں ہے. یہ کو ایجوکیشن اور جو یونیورسٹیوں میں جو ہے نا، جس میں ہے کہ براڈ مائنڈڈ بننے کا نتیجہ ہے، جو ایکچولی کر کے جو ہمارے لبرل لوگوں نے سوسائٹی کو تباہ کر دیا، اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ نہ مرد کو بیوی پہ اب آج کل اعتماد رہا اور نہ عورت کو اپنے شوہر پہ اعتماد رہا. یہ ایک گدے گھوڑوں والا ریلیشن بن جاتا ہے، کاغذ میں ہوتا ہے. گدے گھوڑے میں نے بتاتا ہوں نا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو ریلیشن ہے وہ گدے گھوڑوں والا ریلیشن ہے. گدے گھوڑے بھی شادی نہیں کرتے اور جو زناکار اور بدکار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شادی نہیں کرتے. تو اس معاملے میں وہ ان میں اور گدے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. پیغمبروں کی سنت نکاح ہے. عورت اپنے باپ کے گھر سے اس کی زندگی میں پہلا مرد آتا ہے جس کو شوہر کہتے ہیں، اور شوہر کی زندگی میں پہلی عورت آتی ہے جس کو بیوی کہتے ہیں. اس کے علاوہ میاں بیوی کا، مرد اور عورت کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، عقل مندوں کی نظر میں، غیرت مند لوگوں کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں جو دین فطرت ہے. تو اب یہ سوسائٹی ہو رہی ہے تباہی کی طرف. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اچھا دیکھیں مرد بھی بدکار ہو برا ہے، لیکن عورت کے بدکار ہونے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ نسب میں خلل پیدا ہوتا ہے، نسب میں شبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. تو اس لیے خواتین سے بھی میں کہوں گا کہ نکاح کے لیے دیندار مردوں کو، اور دیندار سے مراد وہ نہیں جس کا جو صرف گیٹ اپ دینداروں والا ہو، ایسا مرد تلاش کرے جو پاک دامن ہو. ایسا مرد تلاش کرے جس کے طبیعت میں وفا ہو. وہ جب کسی کو بیوی بنا کے لاتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس کا کوئی افیئر نہیں ہے. اس نے جب کسی لڑکی کی طرف نظر ڈالی ہے یا اس سے رابطے کی کوشش کی ہے تو بیوی بنانے کے لیے. اور پہلی بات اس کی یہ تھی کہ بھئی میری وائف بننا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ایسے مردوں کو لڑکیاں تلاش کریں. لیکن لڑکیاں کو بھی دماغ خراب ہے، وہ کہتی ہیں پہلے ہم دوستی لگائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ کیسا ہے. تو آپ اگر دوستی لگا رہی ہو نا تو اور یہ ایگری ہو گیا دوستی کے، اس کا مطلب یہ 20 لڑکیوں سے پہلے بھی دوستی لگا چکا ہے یہ. کیونکہ جس کی عادت ہوتی ہے، جو برا ہوتا ہے نا، جو آپ کو سٹا پیتے ہوئے پکڑا گیا چرس پی رہا ہے، اس کا مطلب یہ چرس پیتا رہا ہے یہ. تو جو آپ سے دوستی لگا رہا ہے نا، تجربے کی بھینٹ چڑھا رہا ہے اپنے آپ کو اور آپ کو، اس کا مطلب پہلے بھی وہ دوستیاں لگا چکا ہے اور آپ کے بعد بھی لگائے گا. اور جو لڑکی کسی لڑکے سے دوستی لگا رہی ہے اس پر اعتماد نہیں ہے. وہ 20 لڑکوں سے ہو سکتا ہے پہلے بھی یہی کہہ کے دوستیاں لگا چکی ہو. تو جس لڑکی کی زندگی میں 10 مرد آ چکے ہوں اور جس مرد کی زندگی میں 10 عورتیں آ چکی ہوں، اس پہ کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ میں پوری بات کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ زمانہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا. اب لڑکے لڑکیاں مکس گیدرنگ، ٹک ٹاک، موبائل پہ رابطے، فیس بک آئیڈیز ایک دوسرے سے شیئر کرنا، ان سب چیزوں کی وجہ سے سوسائٹی بہت چینج ہو چکی ہے. اگر کسی آدمی کو چاہیے کہ اس کا گھر بسے، اس کو ایک محبت والی بیوی ملے،
اس کی اولاد ہو, کل اس کا اچھا خاندان ہو, جس کو ہندی میں کہتے ہیں پریوار ہو اچھا, تو مرد کو چاہیے ایسی لڑکی تلاش کرے جو گھر کی دہلیز سے نکل کے شوہر کے گھر میں جائے, چاہے ایجوکیشن نہ بھی ہو اس کے پاس, اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا ایجوکیشن نہ ہونے سے. ایجوکیٹڈ ہے لیکن عفت اور پاک دامنی کی دھجیاں اڑا دی ہے, وہ زیادہ ڈینجرس ہے. دوسرا, لڑکی بھی ایسے آدمی کو تلاش کرے جس کے افیئرز نہ ہوں, وہ جب کسی کی طرف رابطہ کرے تو کہے میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے, ادروائز میں آپ سے دوستی نہیں لگا سکتا. تو اس طرح کے لڑکے بھی شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں, لڑکیاں بھی شارٹ چل رہی ہیں, لیکن ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں. جب ختم ہو گئے تو اللہ قیامت لا کے پوری دنیا ہی کو تباہ کر دے گا. ختم نہیں ہوئے ہیں, شارٹ ضرور ہوئے ہیں, تو مشکل ہوگی لیکن آپ تلاش کریں, مل جائے گی. تو اور اگر ایجوکیٹڈ لڑکی ہی دیکھنی ہے آپ نے, تو ایجوکیٹڈ لڑکی میں پھر پاک دامن وہاں بھی ملیں گی آپ کو, تو اس میں بھی آپ یہ کوشش کریں. تو سب سے پہلی جو چیز ہے نا لڑکی میں دیکھنے کی, حدیث کی روح سے بھی اور فطرت بھی جس کو کہتی ہے, اور عقل بھی یہی آرڈر دے گی آپ کو, سب سے پہلی چیز لڑکی اور لڑکے دونوں میں یہ ہے کہ پاک دامنی. پاک دامنی کا مطلب ان کے افیئرز نہ ہو, اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کیا کریں.